اگر راجہ ریاض نے 1.5 سال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تو 1.5 سال کے اینڈ پہ جو راجہ ریاض کے بس میں تھا وہ راجہ ریاض نے کر کے بھی دکھایا. میرا خیال یہ ہے کہ اتنی بات تو آپ کو بھی سمجھ آتی ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا شعور دیا ہے، عقل دی ہے، یا اس کے اندر اگر کوئی ضمیر نام کی چیز ہے نا، تو وہ کم از کم اس چیز کو ضرور ایڈمٹ کرتا ہے کہ راجہ ریاض نے صرف باتیں نہیں کی تھی. اگر اس نے کوئی درمیانی حل دیا تھا تو وہ اس نے کر کے بھی دکھا دیا. کر کے دکھانے سے مراد اب دو ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ہر چیز تیار کر دی، اکاؤنٹس ویریفائیڈ ہو گئے، آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ کا اوپینین یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں ہوا. اب ڈیلیور نہ ہونے کی جو وجوہات ہے وہ ساری چیزیں اب پبلک ہو گئی ہے نا. وہ 1 ہے، وہ 2 ہے، وہ 4 ہے، وہ 10 ہے، وہ 20 ہے، وہ جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اینی ہاؤ کوئی تو گیا نا بھائی، کوئی تو ایسا شخص تھا نا کہ جس نے وہ نوٹسز ایشو کروائے. اس چیز کو بھی آپ لوگ مانتے ہیں، یا تو آپ انکار کریں کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں بھائی. اوکے، اب اس سے اگلے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں. جب نوٹسز ایشو ہوئے، میں ملک نوید صاحب، ہم نے تو پورا دن لیگل ٹیم سیف صاحب، لیگل ٹیم سیف صاحب، لیگل ٹیم سیف صاحب، ہماری ان کے ساتھ بحث ہوئی. اور فائنل اینڈ جب ہمیں یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ بضد ہیں، لیگل ٹیم کی طرف سے جو کہا گیا، تو پھر ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، پھر دوسرا ریفرنس فائل ہوگا، اور پھر وہی انکوائری انویسٹیگیشن، اور پھر وہی اڈیالہ جیل. تو پھر یہ جو پہلا کیس جو اب آخری کنارے پہ کھڑا ہے، پھر اس کو بھی بھول جائیں سال ہر سال کے لیے، جس کی وجہ سے وہ جسے کہتے ہیں نا بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے ہم جسے کہتے ہیں کہ ہم نے اس فیصلے کو قبول کیا. پھر دوسری چیز، 6 اکتوبر کو صاحب بھائی پرسنلی اپیئر ہوئے یوٹیوب پہ. انہوں نے اپنے میسج میں صاف جو چیز تھی جو انہوں نے وہ چیز ایکسپلین کی. یہاں تک بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ بھائی پیسے کس نے دینے ہیں؟ صاحب بھائی نے. نہ آپ نے دینے ہیں، نہ میں نے دینے ہیں. کیس نیب میں ہے اور سب جوڈیشس ہے. جو اینٹی گروپس ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نیب اداروں کے تھرو وہ پیسے ریکور کر سکتے ہیں. سیف صاحب نے ایک ہی بات کی کہ میرے پاس آپشن یہ ہے، بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو میں جسے کہتے ہیں کہ میں اس کی پیمنٹ کر دوں گا. اور جو یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ سیف صاحب نے انکار کر دیا، سیف صاحب نے لکھ کے نہیں دیا، سیف صاحب نے وہ نہیں کیا، کہنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہے، پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے. کورٹ آرڈرز کو بھی اگر آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. سیف صاحب نے کورٹ کو بھی یقین دہانی کرائی کہ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن چونکہ بات وہی ہوتی ہے نا کہ سیف صاحب کا مطلب کیا ہے کہنے کا کہ بینک اکاؤنٹس اوپن کر دیں، میں دے دوں گا. کوئی انہوں نے کنفیشن والی بات تو نہیں کی نا، کوئی اقرار جرم، جو چیز جو اس وقت بڑے جشن منائے گئے نا کہ ہم نے آخر وہ سیف صاحب سے کہلوا ہی دیا، تو ایسا نہیں ہوتا. چونکہ ان کا بھی قصور اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ وہ لا نوئنگ نہیں ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ انہوں نے وکیل کر لیے ہیں، اچھا جی وہ ضمانت کی کینسلیشن کے لیے جائیں گے، وہ یہ بھائی ہم، آپ کا کیا خیال ہے بے خبر بیٹھے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے جو وکیل ہائر کیا ہے ان کا نام ہے سلیم چشتی صاحب. وہ کس کے تھرو ہائر ہوا، وہ کس نے ریکمینڈ کیا، اس کے ساتھ کتنی فیس طے ہوئی، اس کو کتنے پیسے دیے گئے، اس کو کیا گولز اینڈ ٹارگٹس دیے گئے ہیں، اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیا ہم بے خبر ہیں؟ ہمیں نہیں ہے پتا. دیکھیے یہ ایک لمبا ایک بہت بڑا ایک گیم پلان ہے کہ ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے سیف الرحمان نیازی کو جیل بھیج دیا جائے. اب یہ ان کا ایجنڈا ہے. سیف الرحمان نیازی کا ایجنڈا یہ ہے کہ میں جیل نہیں جاؤں گا، میرے بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں، میں سب کو پیسے دوں گا.
یہ بھی یہاں تک میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے نا، ایک کامن سینس کی بات ہے. اب آگے آ جاتے ہیں. مجھ سے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میں کیا کروں؟ کیا میں اس کا سر پاڑ سکتا ہوں؟ میں اس کو گولی مار سکتا ہوں آپ لوگوں کی طرح؟ میں اس کو گالیاں دینا شروع کر دوں، اس کو دھمکانا شروع کر دوں کہ تمہیں مار دیا جائے گا؟ کیا اس سے پیسے مل جائیں گے؟ آپ لوگوں نے اگر اس کو دھمکیاں دیں، گالیاں دیں، دھرنے دیے، ویڈیو پہ ویڈیو بنی، وائس نوٹ پہ وائس نوٹ، سارا دن کی دھینگا مستی آپ لوگوں نے لے لیے. تو بھائی اگر آپ لوگوں کی گالیاں، گولیاں، دھمکیاں، ان سے اگر پیسے ملتے ہیں تو بھائی پھر سب کو مل جائیں گے نا. تو پھر اس لیے ہم خاموش ہیں. اور میرا تو اب رول چونکہ رہا ہی نہیں، اب مجلس شورا بن چکی ہے، اور وہ انہوں نے ایک جو بات کی ہے، انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ we will resolve all these issues very positively and hope for the best. کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بہت بہتر ایجنڈا ہو، وہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کروا لیں. باقی آپ اور آپ جیسے جو باقی بھائی ہیں نا، میں ان کو صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا، جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں. دو چیزیں جو آفیشیل میٹرز ہیں وہ مجلس شورا والوں سے آپ ڈسکس کریں، ان سے پوچھیں، مجھ سے نہیں. دوسری چیز پہلے بھی کہا، اب پھر کہہ رہا ہوں، سیف الرحمان نیازی کا آئی ڈی کارڈ بلاک، اس کا پاسپورٹ ضبط، اس کا نام ای سی ایل میں، اس کے بینک اکاؤنٹ سیز، اس کی پراپرٹی سیز. بندہ آج بھی پاکستان میں موجود ہے، اویلیبل ہے. بھائی یہ جو آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، پھر آپ تو بہت بڑے بھائی وہ کیا کہتے ہیں تپڑ خان ہے نا. آپ کو پتہ ہے نا وہ کہاں بیٹھا ہے، جاؤ جا کے پکڑ لو، لے لو. ہاں ہم تب گلٹی فیل کرتے کہ ہم اس کی ڈھال بنے رہتے، وہ اپنا کیس فارغ کراتا، ڈس اپیئر ہو جاتا، کسی کو آنا ٹکانا دیتا. نو، ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے. آج کی ڈیٹ تک فرد جرم عائد نہیں ہوا. کیس جہاں سے چلا تھا آج بھی ادھر ہی ہے. پچھلی 10 پیشیوں سے تو ہم بھی سن رہے ہیں نا کہ اگلی پیشی پہ وہ جیل ہوگا. کروا دی جیل، جیل کو تو چھوڑ دے، فرد جرم عائد کروا دی. تو بات صرف اتنی سی ہے، وہ بندہ پاکستان میں موجود ہے. مجھے یا ملک نوید کو کوئی شخص یہ گلہ نہیں کر سکتا. آپ مہان، آپ پتہ نہیں کیا کچھ، جائیں جا کے پکڑ لیں، گولی سے، گالی سے، بدماشی سے، قانونی لحاظ سے، غیر قانونی لحاظ سے، جس طریقے سے آپ کو ریکوری ہوتی ہے بھائی جا کے آپ کر لیں. بس میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا. اور مجھ سے اور ملک نوید سے کوئی بھی شخص گلہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہمیں جب ایک سائڈ پہ کیا گیا تو کیس سٹیٹس ایز اٹ از تھا، آج بھی کیس سٹیٹس ایز اٹ از ہے. بندہ آپ کی ایکسیس میں ہے، پاکستان میں موجود ہے. آپ رپورٹیں دیتے ہیں نا لمحہ بلمحہ، وہ اس وقت ادھر ہے، وہ فلانی جگہ پہ ادھر ہے، تو پھر آپ کو اس کے پاس جاتے کیوں نہیں ہیں؟ جائیں جا کے پکڑ لیں، دیٹس آل. یا پھر مانیں کہ ہم صرف بڑکیاں مارنے کے قابل ہیں، ہم صرف یہ دھمکیاں اس لیے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مروب ہو کے وہ کہے نہیں 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 بھائی جی تسی کچھ نہیں کرنا تو تسی آ جاؤ. وہ جتنی اس کو دھمکیاں دی جاتی ہے بھائی وہ اتنا زیادہ ہائپر ہوتا ہے. تو میں تو کل کی ویڈیو میں بھی ایک ہی ریکویسٹ کی تھی کہ اس چیز سے باہر نکلیں. جو چیز پیار، محبت، عزت، احترام سے ہو سکتی ہے، وہ گالی گلوچ، دھمکیوں سے تو پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ اس بندے سے تو ملنا ہی پھر مشکل ہے نا آپ لوگوں کا. اور اتنے ہی آپ ہے کہ آپ کے پاس ساری انفارمیشن ہے، تو پھر جائیں جا کے اس کو پکڑ لیں. بہت شکریہ.